الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ سورہ معارج کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا، آج یہیں سے انشاءاللہ اس کو میں شروع کروں گا۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ادھر آ جائیں نا، سارا مجمع ادھر کو گیا ہوا ہے، سارا یہاں بندہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اتنی سستی اگر کسی قوم میں ہو کہ اسے پتہ ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا، تو جو گیٹ ادھر ہے تو وہاں سے آ کے ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں، تو یوں ہو جائیں تھوڑا سا۔ تو مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ جب اتنی قوم میں سستی ہو تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یعنی دیکھنے میں بھی کتنا عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا مجمع، برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی جا رہے ہیں سارے، پھر مجھے یوں کر کے بیان کرنا پڑے گا۔ تو اپنی طبیعت میں نا خود بخود ڈسپلن کو پیدا کرنا چاہیے، اس سے سارے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں کو ٹیڑھا مت کرو، اس سے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے صف کے آڑے ترچھے ہونے سے دل کے ٹیڑھے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان آڑے ترچھے کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے، اندر اس کے اثر پڑتا ہے لازمی۔ تو ہر سب کچھ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گاڑی کو پارک کرتے تھے نا تو اس کے پہیے سیدھے کرتے تھے، یعنی گاڑی گھر میں پارک کی ہے، گھر میں کھڑی کی ہے گاڑی، تو اکثر رہتا ہے نا اسٹیئرنگ دائیں طرف ہے تو پہیے تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں، تو بھائی ادھر کو مڑے ہوئے ہوں ادھر کو مڑے ہوئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ابھی بھی یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹا بچوں آپ لوگ شاباش ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ بھائی گاڑی جب آپ نے پارک کی ہے تو اسٹیئرنگ ادھر کو مڑا ہوا ہے اور گاڑی کے پہیے ادھر کو مڑے ہوئے ہیں، تو گاڑی نے چلنا تھوڑی ہے، تو صبح چلائیں گے نا، لیکن وہ اس کو بالکل سیدھ میں لاتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ جن کے مزاج میں نظم و ضبط ہوتا ہے نا، تمیز ہوتی ہے، ان کی ہر چیز پھر تمیز سے ہوتی ہے، خود بخود ہی تمیز آتی ہے ہر چیز میں۔ کبھی آپ ہمارے یہاں تراویح پڑھیں نا، تو میں جب تراویح پڑھاتا ہوں قرآن میرے سامنے بند رکھا ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ قرآن لا کے رکھ دیتے ہیں، ٹیڑھا سا رکھ دیتے ہیں۔ میں ہر رکعت کے بعد اس کو سیدھا کرتا ہوں، پھر کوئی ہاتھ لگا کے یوں گھما دیتا ہے تو میں پھر سیدھا۔ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے نماز ہی نہیں پڑھائی جاتی اگر وہ ٹیڑھا رکھا ہوا ہو۔ بھائی میز اگر ایسی ہے تو بک بھی اس پہ، چاہے قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، وہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہو نا، ٹیڑھی کیوں ہے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کو غصہ آ رہا ہوگا یہ دیکھ کے، بعد میں نے اندازہ لگایا کسی کو بھی نہیں آ رہا ہوتا غصہ یہ دیکھ کے کہ یہ کتاب ٹیڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے مزاج میں تمیز ہے، نظم ہے۔ ہم لوگ اسلام کو صرف نماز روزے کی حد تک لیتے تو اس میں بھی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ کتنے نمازی مل جائیں گے آپ کو، لیکن کم از کم نماز روزے کو اسلام سمجھتے ضرور ہیں، ڈسپلن کو، تمیز کو، اس کو اسلام ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ پورا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ایک چیپٹر اسی پہ ہے، معاشرت، رہن سہن، تمیز، ادب۔ تو صف میں دیکھو نا، امام بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اب ایک طرف بھی صف نکلتی چلی جائے، ادھر بندے ہی نہ ہو، تو امام کتنا برا لگے گا، یار یہ نماز ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ امام کہاں ہو؟ بیچ میں۔ تو
دائیں طرف صف ہو, اگر ادھر جگہ خالی ہے تو پھر پہلے ادھر کی پر کریں. لیفٹ سائڈ پہ اگر جگہ خالی ہے تو رائٹ پہ نہ جائیں, آپ اس کو پہلے پر کریں. رائٹ پہ جگہ خالی ہے تو لیفٹ پہ نہ جائیں, پہلے پہلی صف مکمل ہوگی پھر اگلی شروع ہوگی. تو یہ ساری احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو یہ سب اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو تمیز سے ہوگی پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صف کے کھڑے ہونے کے بعد نا آپ وہ تیر لے کے چل رہے تھے کہ بالکل سیدھا کرو. تو ایک صحابی کے کم پیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر لگایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہوں, تو ان کے تیر لگا, انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تیر مار دو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بوسہ لیا اور کہا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے. تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی نے صف کے بھی سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے. تو نماز بھی بھائی تمیز سے ہو. روزے کا بھی ایک ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ غروب آفتاب سے آپ نے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھول دیا, روزہ ہو جائے گا. لا ہے, شریعت کا قانون ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نے روزہ رکھا ناروے میں, 22 گھنٹے کا روزہ تھا, ابھی سورج غروب ہونے میں 3 سیکنڈ باقی تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا ہے ابھی 3 سیکنڈ سے اللہ کوئی جہنم میں تھوڑی ڈال دے گا مجھے, تو میں کھا لیتا ہوں کھجور. ساری دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دیں گے بھائی تیرا روزہ صرف یہ نہیں کہ نہیں ہوا, ٹوٹا بھی ہے, اور 2 مہینے کے لگاتار کفارے کے روزے بھی رکھنے ہیں تم نے. 2 مہینہ آپ کفارہ. آپ کہو گے اللہ اتنا بڑا ظالم ہے اور میں نے 21 گھنٹے مکمل کر لیے, 2-3 سیکنڈ کے فرق سے مجھے 2 مہینے کے روزے لازم ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا قانون جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کے جذبات کی وجہ سے. قانون یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولنا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ نہیں چینج ہو سکتا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تمیز ومیز لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھو نبی نے سونے کا کیسا خاندانی طریقہ بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے, دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے, اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے. بھی مجھے اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ صحیح ہے یا کمزور ہے, لیکن اتنی تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے میں تمیز کتنی ہے. لوگ آتے ہیں لونڈے لپاڑے نا گھروں میں آتے ہیں, کیسے ایک ٹانگ مشرق کی طرف, ایک شمال کی طرف, ایک جنوب کی طرف, گردن بالکل ٹیڑھی, زبان ادھر کو نکلی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, پڑا ہوا ہوگا یوں یوں کر کے. اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جانا ہوا تو 2 بھائی نا, جوان بھائی بستر پہ سو رہے ہیں, ایک اس بیڈ پہ ایک اس بیڈ پہ. تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں, ایک میں کہ مزاج میں تمیز ہے, دوسرے میں تمیز نہیں ہے. تو ایک بڑی تمیز سے سو رہا تھا, ایسے تمیز سے نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے, دوسرا ایسے آڑا ترچھا, نا پتہ ہی نہیں کون سے پرزے کدھر کو جا رہے ہیں اس کے, کچھ پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل 100% ایسا ہی ہے. یہ جو تمیز سے ہمارا بیٹا سو رہا ہے نا, یہ ہر چیز میں ڈسپلن ہے, اس کے تمیز ہے, پیسوں کے لین دین میں بھی 1 نمبر ہے یہ, اور جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ جو دوسرا ہے نا آڑا ترچھا سو رہا ہے, یہ نہ پیسوں کے لین دین میں ٹھیک ہے, کسی سے وعدہ کرے گا اس کو بھی توڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہر چیز پہ افیکٹ بولو کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تمیز ومیز. خیر ہم کہیں اور نکل گئے. تو میں نے جو سورہ معارج کی آیات تلاوت کی ہیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, پہلے لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے. میں کیوں اس ٹاپک کو بار بار چھیڑتا ہوں؟ دیکھو میں کسی ٹاپک کو بار بار چھیڑ رہا ہوں نا, تو آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں چھیڑ رہا ہوتا. جب تک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے نا, وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ بیان کیا, کیونکہ ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے سوسائٹی کی اصلاح کرنا, جنرل نالج شیئر کرنا ہماری نیت بولو نہیں ہوتی. اگر نالج شیئر کرنا ہوتی تو پھر ایم اے اسلامیات کرو بھائی, پڑھو جا کے, اس میں بھی آپ کو بہت ساری نالج اسلامیات کے بارے میں مل جائے گی. یونیورسٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں, مدرسے بھی ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں.
ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح. تو جب کسی کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہو, سوسائٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو, تو وہ ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کریں, ورنہ سیریس لیتے نہیں ہیں. اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا, اور کمال کی بات میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا, میری مخالفت میں اس پہ بیان آنا شروع ہو گئے. اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی علماء نہیں ہیں, یہ وہ نام نہاد اسکالرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتہ ہے. قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتا. اب وہ اچھلنا شروع ہو گئے, ان کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے, اور میرے کلپ چلا چلا کے نا اس پہ ریئیکشن. حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک. اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا نا کہ میں آ رہا ہوں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, تو یہ بھاگیں گے وہاں سے, کیونکہ عدالتی خلا کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ, ایسے ہی جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں نا, اس میں کوئی اختلاف ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہے. حج فرض ہے, اس میں اگر کوئی اسکالر کہے کہ ایکچولی میری رائے یہ کہ حج فرض نہیں ہے, تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے نا. تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں طے شدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے. عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے. یہ تو طے شدہ حقیقت ہے. یہ تو لطیفہ ہے جو یہ اسکالرز آ کے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں فلانی حدیث مشکات کی حدیث. ہمیں تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں کسی نے کہا تم سے خلا کا مسئلہ پوچھا ہے, تم کیوں اپنی بےزتی کرا رہے ہو. لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بےزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے. بھائی تمہارا ٹاپک نہیں ہے, تم مفتی نہیں ہو, تمہیں شرعی مسائل کا علم نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہ مسئلے علماء کے لیے. لیکن نہیں ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعت سے ذلیل ہونے کا, شوق ہوتا ہے ذلیل ہونے کا. تو جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہے نا, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو, اسلام میں نکاح ختم کرنے کا, طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو. خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں. عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو. خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو. تو بات ایک ہی ہے نا, وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے. مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دو تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ اتنی 1 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت ہے نا. اچھا, ان لوگوں میں جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں, یہ لوگ عقل سے بھی فارغ ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, تھوڑی سی کامن سینس ہو اگر کسی میں, اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بذریعہ کورٹ, تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر؟ یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں, سینس لیس, جس کی نہ سر نہ پیر. آپ خود سوچو نا, اگر عورت کے پاس کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے, بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا, مجھے منع کے ابا اب پسند نہیں. جب تک منا پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو پسند تھے, تبھی تو پیدا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ جج کہے گا نا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ. تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منع کے ابا مجھے بہت پسند تھے, اب مجھے منع کے ابا پسند ہیں مگر یہ والا منا نہیں, پڑوسیوں کا جو منا ہے نا اس کے ابا پسند ہے مجھے. یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا, مشہور اسکالر, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے, انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنے آپ کی اپنی بےزتی کرانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پہ چلانا شروع کر دی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس پہ بھائی جو جس خلا کی آپ بات کر رہے ہو, کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے, اسی طرح کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس.
فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے, عورت کورٹ سے لے سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ کورٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق, بشرطے کہ وہ جج ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا؟ یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں, بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ پاگل ہیں خدا کی قسم, یہ لوگ پاگل ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے وہ کیا ہے, ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے, فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے. تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, درجنوں مسائل میں پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس. تو اگر مجھے, میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں, اگر یہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے نا بات اٹھنا شروع ہوئی ہے, اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے, تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں, لوگوں کو پتا چلے ایسے خلا نہیں ہوتا, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. پتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں. میرے پاس ایک ملک سے فون آیا, میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. فون آیا, پہلے میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہا ہے اور فلاں سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات, میں اس وقت جاپان میں تھا. میں نے کہا جی بات کرائیں. تو مرد نے کہا کہ بھائی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکالر کا بیان سنا ہے, وہ جو مشہور اسکالر ہیں کا بیان سنا ہے, اور کہا ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے, میں کورٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں. اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ناجائز ہے, مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا. یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا, ہو جائے گا. تو میں نہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی. ان کی بیوی کا یہ بیان ہے. پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے 5 بچے ہیں. میرے کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. میں نام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور 5 ہی بچے تھے ان کے. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے نا, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی, اس شخص نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کورٹ سے طلاق لے رہی ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور انہوں نے فلاں اسکالر کا بیان سنا ہے, اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں. تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے؟ وہ بندہ نا ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی کہتے ہیں نہیں میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کرائیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں. کانفرنس کال کی نا, میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تحاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹارچر کر کے رکھا؟ نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کیوں کورٹ میں خلا فائل کر رہی ہیں؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. اچھا خاتون ایک نمبر, اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام, یہ کمال کی بات ہے, کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. یہ میں ان کو, ورنہ خواتین آج کل کورٹ میں جا کے نا وکیل نے شوہر کے ظلموں کی ایک داستان کمپوز کی ہوئی ہوتی ہے. تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی خاتون کورٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے, وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا, پیسے دیے, فیس دی, وکیل سائن کروا دیتا ہے. میں مسمہ فلان بنتے فلاں جو شادی قرار پائی تھی, وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں, اتنے فلاں تاریخ کو قرار پائی تھی, یہ اس کا سیٹ وہ ہے نکاح نامہ ہے اور یہ فلانا ہے, تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا, مارتا پیٹتا ہے, بے تحاشا ہے, یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے, تو یوں ہے تو فلانا ہے. وہ پڑھتی بھی نہیں ہے, سائن کر دی اس پہ. لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو, حق گوئی کو داد دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں, صرف ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈ ایک ہے نا, مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے, جائز ناجائز, یہ آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا. اب 40 سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے, کوئی عورت
خلا کہہ سکتی ہے کہ میرا میاں ناجائز کر رہا ہے, بالوں کو کیا کر رہا ہے, کالا کر رہا ہے, نئی فلم آئی ہے بالی ووڈ کی وہ دیکھ رہا ہے, غلط کر رہا ہے بھائی, پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہا ہے, نہیں بھی, لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے. میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق, بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے, بیسک حقوق. میں نے کہا جی پورے کر رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی, وہ خلا ہوگا ہی نہیں, کلعدم ہے. شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا, آپ شوہر کو راضی کر لیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتی وہ دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہیں. بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے, یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا, نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, تو اس کو ریکویسٹ کر لیں, اگر وہ دینی ہوگی دے دے گا, نہیں دینی ہوگی بھائی شوہر ہے. تو انہوں نے وہی اسکالر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلاں اسکالر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے. میں نے کہا وہ اسکالر ہے, وہ عالم نہیں, اسکالر بھی نہیں ہے. اسکالر کے پاس بھی نا کوئی پراپر نالج ہوتی ہے, ایک کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ نے کہنے کی نہیں, جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریفرنس, میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس صحیح ہے, لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے, ترجمہ ہی دیکھ لو آپ. کہہ رہی نہیں تو حنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا, حنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلا نہیں ہوتا, حنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے. بھائی یہ قرآن و سنت میں صحابہ تابعین ائمہ اربعہ کا مذہب ہے, یہ حنفیوں کا نہیں ہے. حنفیوں نے کبھی اسی لیے کہ قرآن و سنت کا ہے. ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا خلا, آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی نا اس بیس پہ, وہ خالصتاً زنا ہوگا, بدکاری ہوگی, اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ. آپ ایک آج کے اسکالر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں, آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد, اتنے بڑے بڑے مجتہدین محدثین, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ بندہ رو رہا تھا, رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی, کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہیں, میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی ایک مثال, جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثال, اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں اس خاتون پہ بدگمان نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں. ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی, کہتے ہیں دیکھیں نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ. جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں. تو شادی بھی ایک, میرج بھی ایک کانٹریکٹ تھا. ہم نے 5 سال اچھے گزار لیے, 4-5 بچے ہو گئے, اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے, آپ کی کمپنی نہیں ہے. میں نے یہی دلیل دی, یہ میاں ہے, یہ کمپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ کہا اور پھر وہ کچھ کہ میں نے لائن کاٹ دی, مجھے غصہ آنے لگا تھا. تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی, اللہ کے قانون کہاں گئے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے